السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ غرض کہ جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اسے درود و سلام پڑھنے سے وہ لذت و شیرینی حاصل ہوتی ہے جو اس کی روح کو تقویت پہنچاتی ہے، اور کیوں نہ ہو فذکر الحبیب للمریض الطبیب، یعنی ذکر حبیب بیمار محبت کا طبیب۔ مریض ہجر کو ہو جائیں گی اب تسکین، ذرا مدینے کے دارالشفا کی بات کرو۔ حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ اپنی کتاب افضل الصلاۃ علی سید السادات میں فرماتے ہیں کہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف الغمہ میں بیان کیا ہے کہ بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف کی کم از کم تعداد ہر رات 700 بار اور ہر دن 700 بار ہے۔ علامہ نبہانی رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک اور بزرگ کا بیان ہے کم از کم روزانہ 350 بار دن 350 بار دن میں اور ہر شب میں 350 بار ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب انوار القدسیہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر رات بکثرت درود و سلام پڑھا کریں گے اور اپنے بھائیوں کے آگے اس کا اجر و ثواب بیان کیا کریں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے انہیں پوری ترغیب دیں گے کہ ہم ہر دن ہر رات صبح اور شام 1000 سے 10,000 تک درود و سلام کا ورد کیا کریں گے۔ علامہ نبہانی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں حضرت شیخ نور الدین شونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 10,000 بار درود سلام پڑھتے تھے، اور شیخ احمد زواوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 40,000 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم نہایت کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ الحمدللہ بیداری میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت ہوتی ہے، ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوتی رہتی ہے، سرکار عبدالغرار صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے متعلق پوچھتے ہیں اور ان احادیث کے بارے میں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں جن کو حفاظ احادیث نے ضعیف قرار دیا ہے، اور پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ہم اگر بکثرت درود شریف پڑھنے والے نہ ہوتے تو ہرگز ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی۔ اے میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کا آسان ترین راستہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، روزانہ 300 بار یا صبح اور شام 200 بار بلکہ روزانہ 1000 بار درود و سلام پڑھنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ بزرگان دین روزانہ 10,000 بلکہ 40,000 بار درود شریف کس طرح پڑھتے ہوں گے، اور انہیں دوسری عبادات، گھریلو اور معاشی معاملات، پھر سنتوں کی تبلیغ اور طعام و آرام وغیرہ کے لیے کس طرح وقت ملتا ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ بزرگان دین ہم لوگوں کی طرح دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں تھے، نہ ہماری طرح ہر زہگوئی فضول باتیں ان کا شیوا تھا۔ ہم لوگوں نے شیطان کے فریب میں آ کر اس چند روزہ زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اور ہر لمحہ ہر وقت اس فانی دنیا کی آرائشوں اور آسائشوں میں گم ہے۔ افسوس، قبر کی طویل زندگی اور آخرت کی کڑی اور کٹھن ترین منزل کی طرف ہمیں بالکل توجہ نہیں۔ بزرگان دین اور اولیاء کاملین کو اس بات کا مکمل احساس رہتا تھا کہ یہاں کی زندگی چند روزہ ہے، یہ آنن فانن ختم ہو جائیں گی، جو کچھ ہے وہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ ہمارے اولیاء کرام کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی پر ہی
بعد والی طویل زندگی کا انحصار ہے۔ اگر دنیا کی زندگی عیش پرستی اور نافرمانی میں نہ گزری تو مرنے کے بعد رحمت خداوندی سے ابدی و سرمدی نعمتوں کی امید واسق ہے۔ چنانچہ یہ اللہ والے اپنی زندگی کو اسلام کے زرین اصولوں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ سلامتی کے 3 اصول۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، زندگی اگر مندرجہ ذیل 3 اصولوں کے مطابق گزاری جائے تو واقعی امن و عافیت کا دورہ ہو جائے اور ہمارے پاس اللہ عز و جل کی عبادت اور درود و سلام کے لیے وقت ہی وقت ہو۔ یہ 3 اصول ہے: تقلیل کلام یعنی کم بولنا، تقلیل طعام یعنی کم کھانا، اور تیسرا ہے تقلیل منام یعنی کم سونا۔ حقیقت یہی ہے جو زیادہ باتونی ہوتا ہے وہ بارہا پریشانی اٹھاتا ہے اپنا اور دوسروں کا وقت برباد کرتا ہے، کئی بار کہہ کر پچھتاتا ہے، اور زیادہ کھانے پینے میں سراسر نقصان ہی ہے۔ ہاضمہ کی خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سے سستی پیدا ہوتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، اور زیادہ سونا تو پھر کھونا ہی کھونا ہے۔ سوت ہے وہ کھوت ہے، جاگت ہے وہ پاوت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اور بدن کو آرام دیتی ہے، اور دنیا میں رغبت کرنا غم و اندوہ بڑھاتا ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور دنیا سے بے رغبت ہونا ہر نیکی اور بھلائی کی بنیاد ہے۔ جو چپ رہا سلامت رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار نصیحت طلب کرتے رہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرماتے رہے۔ یہ حدیث کافی طویل ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نصیحت فرمائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموشی اختیار کرو، کیونکہ خاموشی شیطان کو بھگاتی ہے، دینی معاملات میں تیری مددگار ہوتی ہے، کیونکہ تو تنہائی میں خاموشی کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا اور کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا، زیادہ ہنسنے سے پرہیز کر، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کی رونق زائل ہو جاتی ہے۔ حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں، ہمارے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اگر درست رہیں گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو ٹیڑھا پن اختیار کریں گے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے سارے اعضاء پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، مثلا کسی پر طنز کیا، گالی وغیرہ دی، اور اسی وجہ سے اگر لڑائی جھگڑا ہو، چوٹ آئی تو سارے ہی اعضاء کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مجھ پر کس چیز کا خوف ہے، یعنی کس چیز سے نقصان کا اندیشہ ہے؟ میری عرض سن کر مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، ایک شخص کا بیان ہے کہ میں جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہیں کالی چادر اوڑھے ہوئے مسجد میں تنہا بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے پوچھا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تنہائی کیسی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے اور اچھے ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر، اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر ہے اور بری بات بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ کم کھانا شیطان کے لیے قہر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کو بنی آدم انسانوں کے اندر خون کی طرح چلتا ہے، لہٰذا فاقہ بھوک کے ذریعے اس کے بہاؤ کو تنگ کر دو۔ حضرت عبد الرحمن بن موقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی برتن جو بھرا جائے
پیٹ سے زیادہ برا نہیں۔ اگر پیٹ میں تمہیں کچھ ڈالنا ہی ہے تو 1/3 میں کھانا، 1/3 میں پانی اور 1/3 میں سانس کے لیے باقی رکھو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو ان کی پیٹ کو سیدھا کر دے۔ اگر زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے رکھتے۔ قیامت میں بھوکا کون ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، اپنی ڈکار کم کرو، کیونکہ قیامت کے روز سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ پیٹ بھرتا تھا۔ بھوک کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوک سے دلوں کو روشن کرو، بھوک اور پیاس کے ذریعے نفس کے خلاف جہاد کرو۔ بھوک کے ذریعے ہمیشہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، اس لیے کہ اس میں وہ اجر ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے بڑھ کر اللہ عز و جل کا کوئی عمل محبوب نہیں۔ جس نے اپنے پیٹ کو بھرا وہ فرشتگان آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس نے عبادت کی حلاوت مٹاس کھو دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے پینے کی کثرت کر کے دلوں کو نہ مارو، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جیسے پانی کی کثرت کے باعث کھیتی مر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ عز و جل والوں کی چند حکایت پیش کی جاتی ہے جن سے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کے نیک بندے دنیا کی رنگینی اور آسائشوں سے کس قدر دور رہتے تھے، نیز نیند سے کس قدر بچتے تھے۔ حضرت عمر بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے صرف 3 کاموں کے لیے باہر تشریف لاتے۔ نمبر 1 باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، نمبر 2 کسی مریض کی عیادت کے لیے، اور نمبر 3 جنازے میں شرکت کے لیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کا عمر کا نفیس حصہ چوری کرتے، ڈاکہ ڈالتے ہی دیکھا ہے۔ ان کے نزدیک عمر کی کوئی قیمت نہیں۔ مناسب تو یہ ہے کہ آخرت میں باقی رہنے والا خزانہ جمع کر لیا جائے۔ نمک کا سرما۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں شروع میں نیند کے غلبے کے وقت نمک کا سرما لگا لیتا۔ جب میری ریاضتوں کا سلسلہ بڑھا تو میں نے شب بیداری کا اہتمام کیا، چنانچہ میں نمک آنکھوں میں لگا لیتا۔ نیند سے چھٹکارا پانے کا عجیب طریقہ۔ حضرت ابراہیم بن حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد بزرگوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جب نیند کا غلبہ ہوتا تو دریا میں اتر جاتے اور تیرنے لگتے۔ دریا کی مچھلیاں ان کے گرد جمع ہو کر تسبیح کرتی۔ 40 برس تک جاگتے رہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا فرمائی، یا اللہ مجھ سے نیند دور کر دے، چنانچہ 40 برس تک مستقل جاگتے ہی رہے، کبھی نیند نہ آئی۔ تر گھاس بلا وجہ مت اکھاڑو۔ حضرت عبداللہ اور حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ایک جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کچھ گھاس اکھاڑ دی۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تجھے 5 ملیں۔ اپنے رب کریم کی تسبیح سے ہٹ کر تیرا دل اس گھاس میں مشغول ہوا، تو نے ذکر اللہ کے علاوہ اپنے نفس کو عادت ڈالی، تو نے یہ راحت ڈالی کہ جس کی پیروی کی جائے گی، تو نے اس گھاس کو رب کی تسبیح سے روکا، کیونکہ تر سبزہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور اپنے آپ پر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کر دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔